ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے ہمیشہ نہیں پہنے۔ یہ خلاف سنت میں اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا جو فقہ کی ٹرم ہے، وہ علماء ہو سکتا ہے پکڑ لیں اس بات کو کہ جی وہ آپ خلاف سنت کہہ دیا۔ اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اس اعتبار سے تو خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے رنگ ہیں جن کو آپ جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ نبی الاسلام نے پہنے ہوئے ہیں۔ کیا دین سارے کا سارا کپڑوں میں گھس گیا؟ کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے اور پیٹ بھی آتا ہے، جو ان سب علماء کے الا ماشاء اللہ۔ یقین کریں یہ صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آدھا گوشت اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے، آدھا اس طرف، بڑی مشکل سے بڑے سائز کے صوفے میں یہ پورے آتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ان کا منافقانہ اور کافروں والا پیٹ چھپ جاتا ہے۔ یہ میں ان کو منافق اور کافر نہیں کہہ رہا، یہ نشانی ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ موٹاپے کو پسند کا مطلب نہیں کہ ان کے موٹے لوگ ان کو اچھے لگیں گے، یعنی وہ اتنا کھائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے۔ بنو امیہ والے پیٹ، بنو عباس والے پیٹ، اتنے اتنے موٹے۔ لہٰذا آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے علماء کے کپڑے تو سفید پسندیدہ ہیں، پیٹ منافقین والے ہیں اور کافروں والے ہیں، تو ہم تیار ہیں آپ کے علماء کی تعریف سننے کے لیے، لیکن اگر آپ پورا دین سفید کپڑوں میں گھسائیں گے پھر ہم آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے۔ سرخ بھی ثابت، زرد بھی ثابت، سبز بھی ثابت، سفید بھی، کالا بھی، سارے کلر ثابت ہو گئے، لیکن یہ ان کے لیے جن کو قرآن و سنت کے ساتھ کوئی شغف ہو، ان کو ان چیزوں کا تعلیمات کا پتہ ہو۔ ویسے تو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور پورے کپڑے اتار دیں تو بزرگ بن جاتا ہے۔ کتنی دوری پالیسی ہے، ننگے سر کو نماز پڑھ رہا ہو اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی، اور جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے اسے ولی اللہ مان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو علماء نے اور فرقوں کے بزرگوں نے صدیوں سے دھوکے دیے میں نا، ان میں سے ایک بڑا دھوکہ جو ہے وہ گیٹ اپ کا فتنہ ہے۔ گیٹ اپ کا فتنہ کہ بندہ نظر کس قسم کا آ رہا ہے، یعنی کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، چہرہ نورانی ہو، پگڑی ہو، کرتا پہنا ہوا ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تسبیح بھی استعمال کرتا ہو، اور دین بے شک وہ شیطان والا بتائے تو وہ 24 کیرٹ سونا ہے عوام الناس کی نظر میں۔ یہ بیسیکلی دھوکہ دیا گیا۔ اس دھوکے کے اوپر میں اکثر بولتا ہوں، اور ٹیکنیکلی اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایون دین کی تعلیمات بالکل اس سے الٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتا ہے نا علماء کا طبقہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو، وہ دینداری کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ جی سفید کپڑے پہنے جائیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے۔ یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے۔ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا سنت اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہوں۔ پسند ناپسند ایک الگ بات ہے، پسند تو کسی کو کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کہ جو تراشے ہیں ان کو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے نا تو میں کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن اس کا اگر کوئی یہ رزلٹ نکال دے کہ وہ اپنے گھر روزانہ کدو پکانا شروع کر دے اور اسے عقیدت کا نام دے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی روزانہ کدو ہی کھاتے تھے؟ نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث شفاعت ہے لمبی، جس میں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو انسانیت
پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور اس میں بھی دست کا گوشت کھا رہے تھے، اور آپ کو یہ پسند تھا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا بھی سنت ہے، بشرطے کہ آپ نے اتنا منہ نہ بھرا ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں ہی بوٹی چلی جائے۔ نبی علیہ السلام تو اس طرح نہیں کھاتے تھے۔ اور دوسرا، بکری کا گوشت پسندیدہ ہے۔ اچھا، اس سنت پہ علماء نے عمل کیا ہوا ہے، وہ روزانہ ہی تقریباً چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، ہاں، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا گوشت نہیں کھایا۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو موٹے گوشت سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے غریبوں کی علامت بتایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے آئے تھے، فرشتے جب انسانی شکل میں آئے ان کی دعوت کے لیے، لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ تو بعد میں جب ان فرشتوں نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں، ڈر گئے کہ یہ میرا نمک کیوں نہیں کھا رہے، کہ مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے وہ۔ تو بڑا گوشت کھانا، چھوٹا گوشت کھانا اگر سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بڑا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے، یعنی اب میں بھی پریکٹیکلی بیٹھ کے ان باتوں پہ بحث کر رہا ہوں کہ چھوٹا گوشت کھانا ہے یا موٹا گوشت کھانا ہے، لیکن کیا کریں، یہ دنیا کا عالمی ہے۔ کاش دنیا میں جنگیں صفین، نہروان اور جمل نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی ڈسکس نہ کر رہا ہوتا، نہ جنگیں میں نے کروائیں، اور نہ یہ تھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ جنگیں نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ پریکٹیکلی مسلمان اس کی وجہ سے تقسیم ہے۔ کاش کربلا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بھی نہ ڈسکس کرنی پڑتی۔ تو مسئلے تو پریکٹیکل ہے نا، خواہش کسی شخص کی ہونا اور چیز ہے، پریکٹیکلی معاملات کا ہونا اور چیز ہے۔ تو جو دائی ہے اس کا کام ہے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرے، جو واقعی مسلمانوں کے ایشوز ہیں۔ ان میں سے ایک سفید کپڑے کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نہیں پہنے۔ یہ خلاف سنت میں اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا جو فقہ کی ٹرم ہے، وہ علماء ہو سکتا ہے پکڑ لیں اس بات کو کہ جی وہ آپ خلاف سنت کہہ دیا۔ اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اس اعتبار سے تو خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے رنگ ہیں جن کو آپ جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے پہنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ مسئلہ اس حوالے سے کلیئر کر دوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا تھا، جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوں۔ لو جی، چٹے تو فارغ ہو گیا۔ سفید کپڑا بھی ہوئے گا تو اتنے کالیاں دھاریاں ہوں، اور سفید پہ سفید داڑیاں ہوں گی تو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سفید کو میں کنڈیم نہیں کر رہا، یہ بھی پسندیدہ لباس میں سے ہے، جس طرح سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس محبوب ہے، یہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ سفید لباس پہنو، اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو، جو ہم اکثر کرتے بھی ہیں، لیکن سفید کفن دینا ضروری نہیں ہے۔ نہ ہی احرام کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے، نہ ہی کفن کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے، کسی اور رنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ ہے۔ تو وہ سفید کی اہمیت وہ اپنی جگہ، لیکن دوسری جگہ یہ حدیث بخاری مسلم کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی رنگ ہیں، لیکن اس میں بعد میں جاؤں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا دین سارے کا سارا کپڑوں میں گھس گیا؟ کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے شمائل کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی ہے، شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، آلموسٹ 400 احادیث
اس کے اندر موجود ہیں، اردو میں آ چکی ہے تحکیم کے ساتھ، PDF بھی اس کا اویلیبل ہے، پورا نبی الاسلام کا گیٹ اپ، کہ آپ کے کپڑے کس رنگ کے ہوتے تھے، آپ کے بال مبارک، آپ کی جوتیاں مبارک، آپ کا جسم مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، ایک ایک چیز پورے جسم مبارک کی، اس پہ وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے پڑھنے والی، شمائل ترمذی، یعنی امام ترمذی نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ پہ وہ بک لکھی، الحمدللہ. تو کتاب اللباس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور پیٹ بھی آتا ہے، جو ان سب علماء کے الا ماشاء اللہ کو ربوں چارے کسی نو بیماری لگ گئی ہوئے تو اس کا پیٹ کم ہوگا، ورنہ یقین کریں یہ صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو آدھا گوشت اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے، آدھا اس طرف، بڑی مشکل سے بڑے سائز کے صوفے میں یہ پورے آتے ہیں، اور سفید کپڑوں میں ان کا منافقانہ اور کافروں والا پیٹ چھپ جاتا ہے. یہ میں ان کو منافق اور کافر نہیں کہہ رہا، یہ نشانی ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ کافر اور منافق اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح جانور، حالانکہ خود یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. یعنی زیادہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں کی عادت ہے، اور انسانوں کو جانور کا ہے جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. آپ کوئی کہتے ہیں نا جی میں کھاندہ تھے نا جہاں وہاں پر کوئی ربو ہی موٹا ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. آپ ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اتنا کھاتے ہوں اتنی دفعہ. ایک نوالے کا ذکر کر رہے ہوں تو قرآن میں کیا ہے، کافر ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم منافقین کے جسموں کو دیکھو، تم تعجب میں پڑ جاؤ گے، اتنے بھٹے کٹے اور یہ موٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے، کھانا پینا. مسلمان تو سمارٹ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، اور پھر راوی کہتا ہے میں بھول گیا شاید تبع تابعین کا بھی حضور نے ذکر کیا تھا، یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا، اور اس طریقے سے. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، اور موٹاپے کو پسند کریں گے. موٹاپے کو پسند کا مطلب نہیں کہ ان کے موٹے لوگ ان کو اچھے لگیں گے، یعنی وہ اتنا کھائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے. بنو امیہ والے پیٹ، بنو عباس والے پیٹ، اتنے اتنے موٹے، وہ کیوں؟ کھانے کی وجہ سے. تو کتاب اللباس میں صرف سفید کپڑے ہی آتے ہیں، پیٹ نہیں آتا. پیٹ تو آپ کا سنت کے مطابق نہیں، لہذا آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے علماء کے کپڑے تو سفید پسندیدہ ہیں، پیٹ منافقین والے ہیں اور کافروں والے ہیں. تو ہم تیار ہیں آپ کے علماء کی تعریف سننے کے لیے، لیکن اگر آپ پورا دین سفید کپڑوں میں گھسائیں گے پھر ہم آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے. سنیں پھر ایک اور حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں دیکھا. کن کپڑوں میں؟ سرخ کپڑوں. اچھا، مولوی کو اتنے پسو پڑے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو بریکٹ میں دیکھیں گے، انہوں نے لکھا ہوا ہے دھاریاں تھیں اس پہ سرخ، کونوں ہی بات تھا، حالانکہ دھاری کا لفظ دھاری والی حدیثیں لادہ سے ہیں. سرخ کپڑوں میں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا. آپ کے بال مبارک کان کی لو تک تھے، آپ کا جو شانے تھے یہ چوڑے تھے. اور اس کو ایک سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا. میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف. میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سرخ کپڑے، سرخ سنت ہو گئے تو باقی تو ختم ہی ہو گیا نا. وہ جعلی روایتیں ہیں سرخ کپڑوں کے بارے میں. ترمذی کے اندر ضعیف روایت کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے. کوئی بھی اصول محدثین پہ ایک روایت نہیں جس میں سرخ رنگ کی ممانعت آئی ہو مرد و عورت کے لیے. اچھا، کیٹاگوریکلی آپ سن لیں کہ تمام رنگوں کے کپڑے پہننا مرد و عورت مسلمان کے لیے
سنت ہے، جس مرضی رنگ کے پہنے آپ. سرخ آپ نے سن لیا. اب سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائیں، ایک تامت کی سبز چادر اور ایک اوپر، جس طرح آپ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ آپ کا عمومی لباس یہی تھا. جب آپ کرتا یا جبہ نہیں پہنتے تو اوپر چادر لیتے تھے. دونوں سبز چادریں، اور یہاں پہ سبز رنگ ایک فرقے کی علامت بنا دیا گیا، اور اس کے بکس میں آ کے باقیوں نے کہا سبز رنگ تو ثابت ہی نہیں ہے جی. تو ابو داؤد ترمذی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے کے پورے کپڑے بھی سبز پہنے ہیں، تو پگڑی بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ پگڑی تو تھوڑی چیز ہو گئی نا. جب آپ نے تہمد سبز رنگ کی پہن لی، اوپر چادر، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ شلوار اور پاجامہ بھی سبز اور کرتا بھی سبز، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو سبز رنگ بھی سنت ہے. اور کالا لباس جسے انہوں نے کہا جہنمیوں کا، وہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اسما بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے ایک کسروانی طیالسی جبہ کالے رنگ کا نکالا، پرشین امپائر کا جبہ، کسروانی طیالسی، وہ بلیک جبہ ہی ہوتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رنگ نہیں بولنا ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ کڑھائی ہوئی تھی، گوٹ لگی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور اس جگہ پہ بھی. اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور پھر ان کے بعد یہ میں نے لے لیا. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، چونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی، یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت، یہ آپ کے تبرکات کو تو ہم مانتے ہیں بشرطے کہ وہ ثابت ہوں. صحیح بخاری میں نہیں ہے، ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک برتن نکالا جس میں نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے کچھ بال تھے، اور اس پورے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کٹورا ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجتا تھا، تو وہ حضور کے بال اس میں ڈبوتی تھیں، اور جو پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی. الحمدللہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو کالا جبہ پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا. پھر صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یا آج کل آپ کہہ لیں جس طرح چیک کا پرنٹ ہوتا ہے، ڈبے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، ہنڈیا کی شکل کے، اونٹ کے کجاوے کی شکل کے، کالے رنگ کی چادر. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے انہیں لیا. اس میں نہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کالی کملی والے، اور ویسے کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا ہے. تو خانہ کعبے کے اوپر کون سا لباس چڑھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک؟ کالا. صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے، حضور کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا. اچھا، پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر سیدنا علی. یہ جو حدیث قصہ چادر والی حدیث، پانچ تن پاک والی. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اما عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے ان چاروں کو ساتھ لیا، اور پھر قرآن کی آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو اس میں حضور کی چادر بھی کالی ثابت ہوگی. آج کل یہ جب سے طالبان کی فتح ہوئی ہے تو آپ کو وہ پھر حدیثیں سنانے شروع کر دیے ہیں، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے. کالے جھنڈے کیوں؟ وہ تو رافضیوں کے ہیں. ویسے طالبان نے اپنا جھنڈا سفید رکھا ہوا ہے، فی الحال سفید ہے، کالا ہو جائے گا انشاءاللہ جدو ماں مہدی آن گے، لیکن وہ تو پتہ ہو سکتا ہے کوئی اور طالبان ہو، کوئی علمی کتابی طالبان ہو. ہاں انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ رہی ہے. افغانستان میں بھی بہت تبدیلی ہے. آج ایک بھائی بھی آئے ہوئے افغانستان سے. کون سے جی؟ آپ ہیں؟ دیکھیں نا جی. تو افغانستان تک بھی بات اللہ کے فضل سے پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ.
تو کالے جھنڈے وہ ٹھیک ہے، مسند احمد میں اس کی موقوفاً روایت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس کی مرفوع روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کی موقوفاً روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں دلائل النبوہ کے اندر اور کتابوں کے اندر۔ تو کالا جھنڈا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گیا، کالا لباس آپ دیکھ لیں، چادر بھی، غلاف کعبہ بھی، آپ کا جبہ مبارک بھی، یہ تو کالا رنگ ہو گیا۔ آندہ کوئی نہ کہ جی کالا رنگ جو ہے وہ جہنمیوں والا ہے۔ اور کالی پگڑی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو حضور نے میری کالی پگڑی کھول دی اور اس کی جگہ مجھے سفید پگڑی پہنائی، یعنی امن کی علامت کے طور پہ نا، گڈ جیسچر دینے کے لیے پہلے کافروں کو کہ وہ اطاعت اختیار کریں۔ شیعہ نے اس سے اپنا مطلب نکال لیا، انہوں نے کہا جی کالی پگڑی صرف سید باندھیں گے اور سفید جو ہے وہ دوسرے باندھیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان سید شیعہ علماء ہیں نا، وہ بےچارے جرت نہیں کرتے کالی پگڑی پہننے کے، یہ خود سے انہوں نے ایک بدعت دین کے اندر بنا لی ہوئی ہے۔ امین شہیدی صاحب سید نہیں ہے نا، وہ آپ کو کالی پگڑی میں کبھی نہیں نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے، ہمیشہ سفید پگڑی پہن لیں گے۔ ہاں جواد نقوی صاحب کالی بھی پہن لیں گے، سفید بھی پہن لیں گے کہ وہ سید ہیں، تو یہ خود سے انہوں نے رزلٹ نکالا، بھائی سنت ہے سارے پہنے۔ بال عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ نے سفید پگڑی مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی، اس میں آپ نے شملہ بھی چھوڑا اور ایک چپے کے برابر آپ نے شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ یوں پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے۔ تو شملہ جسے صدل بھی کہتے ہیں، یہ لٹکانا بھی پگڑی میں سنت مبارکہ ہے۔ تو سفید پگڑی بھی ثابت ہو گئی، سرخ رنگ بھی بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی زرد رنگ جو ہے نا یہ کافروں کا لباس ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے زرد۔ بھئی وہ حدیث منسوخ ہے۔ آپ علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہو تو اس قسم کے کئی اعمال ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی ناسخ احادیث موجود ہیں۔ سب سے بڑی ناسخ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادروں میں دمشق کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے، مینار کے اوپر شام کے اندر، اس حال میں کہ انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ یوں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، 2 زرد چادروں میں، یعنی نیچے ایک تامت زرد کلر کی اور اوپر چادر، عیسیٰ ابن مریم۔ تو عیسیٰ ابن مریم اگر 2 زرد چادروں میں اتر رہے ہیں تو بخاری مسلم کی وہ احادیث منسوخ ہیں جن میں زرد کپڑوں کو کافروں کا لباس کہا گیا، وہ منسوخ ہے، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح اگر آپ پھر بنائیں گے پھر تو گنگا میں ہندو نہاتے ہیں اور ہم زمزم میں، جی ان کے لیے بھی متبرک پتھر ہے، ہمارے لیے حجر اسود ہے، تو اس طرح زیملس تو نہیں بنائیں گے جب چیز ثابت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ کوئی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی ان کی، تو یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا عمل کرنا تو وہ تو سب سے بڑا ناسخ ہو گیا نا، یعنی کوئی حدیث کہیں چھپی بھی رہ گئی تھی تو عیسیٰ ابن مریم تو قیامت سے جسٹ پہلے آئیں گے نا، ان تک تو ساری حدیثیں آ چکی ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں جب تم میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ اگر عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چلا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ زرد چادریں سنت ہوئیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ہوئیں۔ ہاں شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہاں جی، پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ اور پھر آگے لکھا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا، اے بھی لکھے ہے جی۔ اور یہ اللہ بھلا کرے، عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کے بابا جی،
انہوں نے ہمارا مسئلہ بھی حل کیا. وہ اتنے عرصے سے شیخ احمد سرہندی کی یہ باتیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی. انہوں نے کہا یار کو بندہ بھی میں لبا نا, تو انہوں نے فرما دیا, انہوں نے کہا کہ جی جو شیخ الیاس کاندلوی تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی, ان کے بیٹے تھے یوسف کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں. ان کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے جی. اور یہ رائے ونڈ کے بزرگ اپنی مجلسوں میں, کارگزاریوں میں, اپنی تقریروں میں یہ واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کرنل صاحب, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ میرے کہنے پہ اس کو سنائیں. وہ خود تبلیغی جماعت بلکہ رائے ونڈ مرکز کے ساتھ اٹیچ تھے سالوں سے. وہ کہتے ہیں جی مجھے گھسیٹ کے اس دفعہ پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ جرنیلوں کی اور ریٹائرڈ فوجیوں کی لادہ جماعتیں ان کی بنتی ہیں, وہ ان کو دوستی یاری میں لے گئے. مجھے پوچھا چلا جاؤں, میں نے کہا جی جائیں, آپ جتنا ان کے پاس جائیں گے باقی لوگوں کے پاس آپ کو اتنا ہی یقین آئے گا کہ سچ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ وہ رائے ونڈ سے بزرگ آئے تھے, انہوں نے یہ بات بیان کر دی. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بڑا مجھے غصہ آیا, میں باہر جب نکلا تو پھر میں نے ان بعد میں کیا, میں نے کہا تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں جی آپ یہ بیان کریں کہ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جب بابوں نے ایک بڑا چسکا لگایا بوتل کھول کے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حنفی ہوں گے اور اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو حنفی ہوتا, تو چھوٹوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ آگے پھر اس مشن کو, نامکمل مشن کی تکمیل کرتے ہوئے آگے بندے کا بھی نام دسن نا. لیکن ابھی یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے کہ وہ اگر امت میں پیغمبر ہوتا تو حنفی دیوبندی ہوتا یا حنفی بریلوی ہوتا. تو میری بریلویوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بندہ آپ بھی نامینیٹ کریں, یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اینا اپنا بندہ دیتا ہے, تسی بھی اپنا بندہ دیو بھائی, دیو. الیاس قادری صاحب دے دو, طالب قادری صاحب دے دو, کوئی دینا دیو, ایک بندہ کڈو, یہ ذمہ داری ہے, ورنہ دیوبندی کے نکل گئے جائے تسی پیچھے رہ گئے. ہاں پھر کہتے ہیں جی یہ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ٹخنوں کے برابر نہیں. اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہے ہو اتنے بڑے عالم کا. ہماری اوقات کیا تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. بھئی مذاق وہ خود اڑوا رہے ہیں میرے بھائی. ٹخنوں کے برابر تو آپ ان کے نہیں ہوں گے نا, کیونکہ آپ قدموں میں گرے ہوئے ہیں. ہمیں تو کوئی چیز نہیں, کسی کی دھونس نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جسے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں, اور اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو, اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. سر پھر ہم تو یہ اسی طریقے سے ہی بات کریں گے نا. تو وہ آپ کو پتا ہے فضل الرحمان صاحب کے جب دھرنے چل رہے تھے نا 2019 میں, تو اس وقت زرد کلر کے اوپر کافی پراپیگنڈا کیا مخالف جماعتوں نے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے, لیکن آپ زرد کلر کو اس طریقے سے جہنمیوں کا لباس اور یہ وہ اس طریقے سے نہ پریزنٹ کرے. جہنمی کا تو لفظ ہی نہیں, کافروں کا لباس ہے, اور وہ روایتیں منسوخ ہیں. اور اس کے ثبوت میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے یعنی صحابی سے فرمایا کہ احرام کی چادروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ احرام جب باندھو تو زرد رنگ سے اجتناب کرنا. اس میں امپلائیڈ ہے کہ عام حالت میں زرد رنگ پہنا جا سکتا ہے, محرم نہیں پہن سکتا. آپ کہیں گے یہ رزلٹ کیسے نکالا؟ وہ اس لیے نکالا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ محرم موزے پہننے سے, چہرہ ڈھانپنے سے, ٹوپیاں پہننے سے اور پگڑی پہننے سے اجتناب کرے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عام حالت میں یہ ساری چیزیں سنت ہیں, جائز ہے. ٹوپی بھی, پگڑی بھی, موزے بھی, چہرے پہ کپڑا ڈالنا بھی. اور اس سے بھی واضح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر. عبداللہ بن عمر کو ایک شخص آ کے کہتا ہے میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں.
حتیٰ کہ آپ کے کپڑے بھی زرد ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ اگر کبھی کبھار اپنی داڑھی کو رنگتے زرد رنگ سے تو آپ کے کپڑوں پہ بھی وہ رنگ لگ جایا کرتا تھا. تو میں اس دن سے اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں. اور اسی کی ایکسپلینیشن سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر کی حدیث آگے چلتی ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو، کپڑوں کو اور پگڑی کو بھی زرد رنگ سے رنگتے تھے. تو لہذا زرد رنگ کی پگڑی پہننا بھی سنت ہے. عمل تو سارے کر رہے ہیں سر. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو چلے زرد پہنی ہوئی ہے، الیاس قادری صاحب زرد نہیں پہن رہے. امام کعبہ نے جو گون پہنا ہوتا ہے وہ زعفرانی اور زرد کلر کا نہیں ہوتا. اہل حدیث بھی پہن رہے ہیں. شیعہ کے آپ جواد نقوی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی وہ امام کعبہ والا کبھی گون پہنا ہوتا ہے، وہ زعفرانی اور زرد کلر کا ہے. تو یہ کلر بھی کپڑوں میں سنت. سرخ بھی ثابت، زرد بھی ثابت، سبز بھی ثابت، سفید بھی، کالا بھی، سارے کلر ثابت ہو گئے. لیکن یہ ان کے لیے جن کو قرآن و سنت کے ساتھ کوئی شغف ہو، ان کو ان چیزوں کا، تعلیمات کا پتہ ہو. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بات درست ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. لیکن یہ مذہبی مشابہت ہے، اور وہ مذہبی مشابہت جو ان کی نشانی ہو اور ہماری مشروع نہ ہو. اب اگر کوئی کہے کہ جی اگر کوئی داڑھی رکھے گا تو سکھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہیں، داڑھی تو سنت ہے. زرد کلر کی پگڑی پہننا تو سنت ہے. لہٰذا اب اگر کوئی کہ جی ہندو بھی زرد کلر کی وہ تہمد اور اوپر چادر لیتے ہیں تو یہ مماثلت ہوگی، یہ مماثلت نہیں ہوئی. ورنہ تو آپ گنگا اور زمزم کی بھی بنانا شروع کر دیں گے، حجر اسود کی اور ان کے پتھروں کی بھی بنانا شروع کر دیں گے، وہ نہیں. اور یہ بھی حدیث صحیح ہے سنن نبی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کئی لوگ تو جان بوجھ کے بھڑکیلے قسم کے لباس پہنتے ہیں نا، روب ڈالنے کے لیے لوگوں کے اوپر. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن وہ تو خود اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں ایسے لوگ. جامعہ ترمذی میں یہ بھی حدیث ہے کہ جس شخص نے قدرت کے باوجود دنیا میں سادہ لباس اختیار کیا اور مہنگا لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنتی حلہ پہنائے گا لوگوں کے سامنے کہ اس نے میری خاطر سادگی اختیار کی تھی. سادگی، گندگی نہیں. یہ نہ ہو کہ کپڑے اتار کی، ویسے تو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور پورے کپڑے اتار دیں تو بزرگ بن جاتا ہے. کتنی دوری پالیسی ہے. ننگے سر کو نماز پڑھ رہا ہو اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی، اور جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے اسے ولی اللہ مان لیتے ہیں. تو پھر ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا کوئی ولی اللہ مان لینا. اس کو کپڑے نہیں پہناتے، اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں زبردستی. یہ دورے معیارات ان کے چل رہے ہیں. تو سادگی، لیکن سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص حضور کے سامنے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے کپڑے بڑے میلے تھے. آپ نے اس کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا وہ تو بڑا امیر آدمی ہے، اس کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نعمتوں کا اثر دکھائی دے. ایک گندے کپڑوں والا آیا، آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لیتا. ایک ایسا شخص سامنے آیا جس کے یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو سنوار لیتا. یعنی سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. ہمارے ملکوں کے اندر سادگی کا مطلب لوگ گندگی لے لیتے ہیں اور وہ اس کو پھر کبھی مجذوب کہہ دیتے ہیں، کبھی قلندر کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں. کدھر پہنچے ہوئے ہیں؟ لگ جائے گا پتہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ کدھر پہنچے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کر دی. میں نے کہا یہ بھی ایک ادھار ہے. لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ سفید کپڑوں کے حوالے سے، تو یہ سفید کپڑوں کے اوپر تو صرف انہوں نے اپنے موٹے پیٹوں کو چھپانے کے لیے نہ ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سفید کپڑوں والا. میں سفید کپڑوں سے کوئی نفرت نہیں پیدا کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری بات بتائیں کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے. مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا سنت ہے، اور اس میں کسی بھی رنگ کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.